اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امید ہے آپ سب انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا درس صرف میر میں مستقبل کی علامتوں پر ہے۔ کل ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا اور بیان کیا کہ اس کے 14 صیغے ہیں۔ ان 14 صیغوں میں ہم نے پڑھا کہ 6 غائب کے اور 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے صیغے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 14 صیغے مضارع کے ہیں، اور مضارع کا معنی آپ نے استقبال کا کرنا ہے۔ لیکن استقبال کا معنی کہاں سے پیدا ہوتا ہے، مستقبل کی کیا علامتیں ہیں، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو جو مطلب آ رہا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ سمجھانے والی بات ہم ورڈ پہ حل کریں گے۔ یا در ینصرو و یضربو علامت غیبت و حرف استقبال است۔ ہمارے پاس جو یضربو پہلا صیغہ ہے، ینصرو یا یضربو ہو جائے، اس میں یا، کیونکہ اصل تو آپ جانتے ہیں نون صاد را ہے اصل، تو یہاں پر یا کیا کر رہی ہے؟ فرماتے ہیں یا کس چیز کی علامت ہے؟ غائب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے۔ یا ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، اور کس چیز کی علامت ہے؟ مستقبل کا معنی ہم نے یہاں سے اس سے لینا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَلِفْ دَرْ يَنْصُرَانِ وَيَضْرِبَانِ۔ دوسرا صیغہ ہمارے پاس فعل مضارع کا یضربانی ہے، ینصرانی۔ اس میں الف اور نون کیا کرنے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں پر الف تثنیہ کی علامت، تثنیہ مذکر کی علامت ہے، اور فاعل کی ضمیر ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ جو نون ہے وہ پھر کیا کر رہی ہے؟ فرماتے ہیں مضارع آپ جانتے ہیں مرفوع ہوتا ہے، پہلے صیغے میں ضمہ ہے اس پر، اور ضمہ کی علامت ہوتا ہے رفع۔ اگر آپ نے نحو پڑھی ہو تو جو چیز مثلا اسم یا تو مجرور ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب، اسی طرح سے مثلا فعل ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے، اور مورب میں کیا ہوتا ہے؟ یا مجزوم ہوتا ہے، یا مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے۔ فعل مضارع مجرور نہیں ہو سکتا۔ تو مرفوع کی صورت میں پہلے صیغے میں تو رفع کے بدلے میں ضمہ آیا ہوا ہے، دوسرے صیغے میں ضمہ کہاں گیا اس کا، اور رفع کہاں گیا؟ فرماتے ہیں یہاں پر نون رفع کے عوض آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر رفع کی علامت ہونا ضروری ہے۔ پس ہم رفع کی جگہ پر کیا لائے ہیں؟ نون لائے ہیں کہ در واحد بودے و یا در ینصرون و یضربون۔ آگے فرماتے ہیں تیسرے صیغے میں ینصرون اور یضربون میں وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر فرماتے ہیں، اگلے صفحے پر ہم منتقل ہو جائیں، فرماتے ہیں ہم چنان علامت غیبت و حرف استقبال۔ تیسرے صیغے میں بھی یا غائب کی علامت ہے اور حرف استقبال ہے، اور واو جو آئی ہوئی ہے ینصرون میں وہ کیا ہے؟ ینصرون میں یہاں پر لکھ دوں ینصرو، ینصران، ینصرون۔ ینصرو میں یا کس چیز کی علامت ہے؟ غائب کی علامت ہے، مذکر غائب کی۔ ینصران میں الف تثنیہ کی علامت ہے، اور نون رفع کے عوض ہے۔ آگے فرماتے ہیں تیسرے صیغے میں واو جمع کی علامت ہے، اور نون کس چیز کی ہے؟ جمع مذکر، واو جمع کی علامت ہے اور نون عوض رفع ہے، رفع کے بدلے میں یہاں پر لگائی ہوئی ہے۔ وفاعل فعل، واو جمع کی، جمع مذکر کی بھی علامت ہے، اور فعل کا فاعل بھی یہی واو ہے۔ ونون عوض رفع است کہ در واحد بودے و این ضمے برائے مناسبت واو است۔ نون پھر جیسا کہ ہمیں بیان کیا کہ نون رفع کے عوض ہے، اور کیا ہے کہ در واحد بودے و این ضمے، یہ جو ہم نے ینصرون کہا ہے
ینصرونا فرماتے ہیں این ضمیر برائے مناسبت واو آ، اس کے اوپر جو ہم نے ضمہ لگایا ہے وہ کس کے بدلے میں ہے؟ وہ واو کی مناسبت ہے. ینصرونا واو کی مناسبت سے ہم را پر پیش لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ واو کا ما قبل کا مضموم ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مشکل ہوتا ہے اس لفظ کو پڑھنا. تو پہلے 3 سیغے ہمارے حل ہو گئے. پہلے 3 سیغے میں ہم نے بیان کیا کہ پہلے سیغے میں کیا مسئلہ ہے؟ یا ہے، وہاں پر پہلے سیغے میں صرف یا ہے، نون صاد را اصل تھا، یا ہم نے لگائی. تو یا کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ غائب کی علامت بھی ہے اور حرف استقبال بھی ہے، اور حرف استقبال کا آنا مضارع میں ضروری ہوتا ہے. حروف استقبال 4 ہیں، یا جن کو ہم نے حروف آتین کہا تھا. ان سے ہم کس چیز کا معنی لیتے ہیں؟ استقبال کا معنی لیتے ہیں. حروف آتین الف تا یا نون، یہ کل ہم نے پڑھا تھا. تو یا کا مسئلہ حل ہو گیا. پھر دوسرا سیغہ آیا ینصران. یہاں پر ینصرو تو حل ہے. آگے الف اور نون کیا ہیں؟ الف کے بارے میں فرماتے ہیں یہ الف کیا ہے؟ تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، اور نون آخر میں جو آئی ہے وہ رفع کی آواز ہے. اور تیسرے سیغے میں ینصرونا اور یضربونا میں نون کس چیز کی علامت ہے؟ آواز رفع ہے، اور واو جو ہے وہ جمع مذکر اور فاعل کی ضمیر ہے. آگے آ جائیں ہم چوتھے سیغے پر. تنصرو، تنصرو، تنصران، ینصرنا، ینصرنا واو نہیں ہے یہاں پر. فرماتے ہیں تا در تنصرو میں اور تضربو میں اور تنصرانے اور تضربانے میں غائب مؤنثہ کی علامت ہے. تا آپ جانتے ہیں مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور الف دوسرے سیغے میں. پہلے سیغے میں تو پتہ چل گیا کہ تا کیا ہے؟ مؤنث غائبہ کی علامت ہے، اور کیا ہے؟ اس سے ہم استقبال کا معنی سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر الف اور نون کیا ہے؟ یہاں پر الف اور نون بھی وہی والے الف اور نون ہیں. یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ الف علامت تثنیہ ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اور نون کس کے بدلے میں ہے؟ رفع کی آواز ہے کہ در واحد بودے. آپ پہلے سیغے میں دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا تھا؟ رفع تھا، ینصرو تھا یہ. تو فرماتے ہیں یہاں پر ینصرو، یہاں پر ضمہ میں لگاتا ہوں، پھر یہاں پر آپ کو سمجھ آئے گا کہ پہلے سیغے میں ینصرو را پر پیش تھی، تو ان سیغوں میں کہاں گیا؟ تنصرانے میں. تو کہتے ہیں ان کے بدلے میں ہم رفع کے بدلے میں نون لائے ہیں، جو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. آگے فرماتے ہیں وَيَا دَرْ يَنْصُرْنَا وَيَضْرِبْنَا. چھٹا سیغہ جو ہمارے پاس ہے ینصرنا اور یضربنا میں علامت غیبت یا علامت غائب ہے اور حرف استقبال ہے. یہ ہم پہلے سیغے سے بتاتے آ رہے ہیں. اور نون جو آخر میں لگی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ نون جمع مؤنث کی علامت ہے. یہ آپ نے علامتیں ہر سیغے کی آپ نے علامتیں یاد کرنی. صرف 14 سیغے ہیں، ان 14 سیغوں کی آپ نے علامتیں یاد کرنی ہیں. باقی دنیا جہان کے جتنے بھی عربی کے کلمات ہوں گے آپ نے ان کا ماضی مضارع اس سے طرز پر بنانا ہے اور ان کے ساتھ یہی علامتیں لگا دینی ہیں، تو وہ یہی معنی دینے لگ جائے گا. مثلا یہاں پر ینصرنا اور یضربنا ہے، آپ کو اس میں اور فعل لگا دیں. مثلا آپ کا کہہ دیں یعلمنا، یا مثلا کہہ دیں یحسبنا، یا کہہ دیں یکرمنا. کوئی بھی فعل لگا دیں، آپ نے لگانی آخر میں نون ہے، اور آپ کہیں گے کہ یہاں پر نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع مؤنث اور فاعل کی ضمیر ہے. لہٰذا صرف یہی 14 سیغے اور ان کی جو آگے پیچھے لفظ لگے ہوئے ہیں ان کو آپ جان لیں کہ یہ کس لیے لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ کے لیے جو سیغے ہیں عربی زبان میں الفاظ ہیں ان کا آپ کو پتہ چل جائے گا. بس یہاں پر نون کیا ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے. یہ پہلے ہمارے 6 سیغے حل ہو گئے. آگے ہم آ جاتے ہیں باقی 6 سیغے. باقی 6 سیغے کس کے ہیں؟ حاضر کے. تنصران، تنصرونا. آگے ہمارے پاس جو سیغہ ہے وہ ہے تنصرونا، تنصورینا،
سورانے تنصرنا، ان میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی چیز کیا علامت بن رہی ہے. آگے وتا در تنصرو و تضربو علامت خطاب و حرف استقبال است. یہاں تک میں پہلے بتا دوں، یہاں پر تنصرو اور تضربو میں یہاں پر اب تا آ گئی ہے. پہلے 6 سیغوں میں یا تھی. یا کس چیز کی علامت تھی؟ غائب کی. اب غائب کے سیغے تو ہو گئے ختم. اب آگے کون سے 6 سیغے ہیں؟ خطاب کے، متکلم حاضر کے، جس کو ہم مخاطب قرار دے رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے. تو یہاں پر تا کس کی علامت ہے؟ خطاب کی. ان 6 کے 6 سیغوں میں کیا ہوگی؟ تا ہوگی، کیونکہ 6 سیغوں میں ہی ہم خطاب کریں گے. اگلے بندے کو ہم حاضر کو بتا رہے ہوں گے یا اس سے فعل کو طلب کر رہے ہوں گے. تا خطاب کی علامت بھی ہے اور حرف استقبال بھی ہے. وَأَنْتَ در و مستتر اس دائما. تنصر اور تضربوں میں ہمیشہ فاعل کی ضمیر کون سی؟ انتا ہمیشہ مستتر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، دائماً ہمیشہ. کہ فاعل فعل است. انتا کیا ہے؟ فعل کو انجام دینے والا ہے. وتا آگے وتا در تنصران و تضربان علامت خطاب و حرف استقبال است. و الف علامت تثنیہ مذکر و ضمیر فاعل است. و نون آواز رفع است کہ در واحد بودے. یہ جو اگلے سیغے ہیں، 8واں سیغہ تنصرانے میں تا ہو گئی، حرف استقبال سمجھ آ گئی. الف آپ جانتے ہیں کہ فاعل کی ضمیر بھی ہے، تثنیہ مؤنث کی علامت، تثنیہ مذکر کی علامت بھی ہے، اور نون جس چیز کے بدلے میں ہے؟ رف کے آواز میں ہے. جو پہلے سیغے میں تنصروں میں را پر کیا تھا؟ رف تھا، مرفوع تھا مضارع. تو یہاں پر چونکہ را مفتوح ہو گئی ہے، تنصرانے پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس لیے اس کے بدلے میں ہم نون لا رہے ہیں تاکہ وہ بتا سکے کہ یہ یہاں پر مرفوع ہے. تنصرونہ میں بھی وہی صورتحال ہے. تا خطاب کے لیے، واو جمع کی علامت ہے، اور نون کیا ہے؟ نون آگے فرماتے ہیں رف کے آواز ہے. یہ پہلے 3 سیغے کس کے ہیں؟ مذکر کے ہیں، مذکر حاضر کے یا مذکر مخاطب کے. آخری 3 سیغے آپ کے خیال میں کون سے ہوں گے؟ جی ہاں، مؤنث حاضر کے یا مؤنث مخاطبہ کے. یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگلے سیغے کس چیز کے ہیں. وتا در تنصرون و تضربون علامت خطاب و حرف استقبال. واو ضمیر جمع مذکر، یہ نام سیغے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ابھی ہم نے وہاں پر بتایا. و نون آواز رافع کے در واحد بودے. آگے ہے کون سا سیغہ؟ 10واں سیغہ. 10ویں سیغے میں دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وتا در تنصرین و تضربین علامت خطاب و حرف استقبال. تنصروں میں تا تو ہو گئی خطاب کی علامت، استقبال کی، حرف استقبال ہے. یا اور نون کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ تا کا ہم پچھلے سیغوں سے بتا رہے ہیں. یا اور نون کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں یا ہے واحد مؤنث کی ضمیر اور فعل کا فاعل یہی یا ہے. اور نون کیا ہے؟ نون رف کے عوض ہے کہ در واحد مذکر بودے. تنصرو ہمیشہ مرفوع ہونا ضروری ہے. پہلے سیغے میں تو مرفوع رف کی علامت ضمہ ہے. بقیہ سیغوں میں جہاں پر نون آئی ہے، 6 سیغے اور 12ویں سیغے کے علاوہ، وہ نونیں کون سی ہیں؟ رف کے آواز ہیں. 6 سیغے میں یاد ہے آپ کو کیا تھی نون؟ وہاں پر جمع مؤنث کی علامت تھی نون، وہاں پر نون رف کے عوض نہیں تھی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تنصرو فعل مضارع میں جہاں پر بھی نون آئے ہمیشہ وہ کس کی علامت نہیں ہوگی؟ نون عوض رف نہیں ہوگی ہر صورت میں، بلکہ 2 سیغوں میں وہ کیا ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے. یضربنا اور تضربنا 6 اور 12ویں سیغے میں. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی نون آئی ہے آخر میں، وہ کس کی آواز ہے؟ رف کی آواز ہے. پس 10واں سیغہ جو ہمارے پاس ہے تنصرینہ میں، یا کس چیز کی ہے؟ فرماتے ہیں حرف یا ضمیر واحد مؤنث ہے اور فعل کا فاعل ہے، اور نون کس کے بدلے میں ہے؟ آواز رف ہے کہ در واحد مذکر بودے.
اچھا آگے فرماتے ہیں وتا در تنصرانے و تضربانے، یہ 11واں صیغہ ہے، یہ والا صیغہ، اس میں تا حرف خطاب ہے، الف کس چیز کی علامت ہے؟ تثنیہ کی، اور ضمیر ہے فاعل کی، فعل کا فاعل ہے، اور نون کس چیز کی علامت ہے؟ آواز رفع ہے۔ پھر 12واں صیغہ ہے تنصرنا، تا حرف خطاب ہے اور نون کس کی علامت ہے؟ جمع مؤنث کی علامت ہے، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وتا در تنصران و تضربان علامت خطاب و حرف استقبال، اور الف کیا ہے؟ تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، و نون آخر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ رفع کے عوض میں ہے، رفع کے بدلے میں آئی ہوئی ہے کہ جو پہلے صیغے میں موجود تھا۔ وتا در تنصرنا 12ویں صیغے میں، اور تضربنا میں علامت خطاب ہے، حرف استقبال ہے۔ یہ ہر دفعہ تکرار کر کے بیان کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یا غائب کی علامت ہے اور تا استقبال کی حرف استقبال ہے، اور کس کی علامت ہے؟ خطاب کی، جبکہ یا پہلے 6 صیغوں میں حرف استقبال ہے اور غائب کی علامت ہے۔ نون یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جمع مؤنث کی ضمیر اور فعل کا فاعل ہے، رفع نون کے یہاں پر نون رفع عوض نہیں ہے، آواز رفع نہیں ہے، رفع کے بدلے میں ہم نے یہاں پر نون نہیں لگائی، چھٹے اور 12ویں صیغے میں۔ آخری 2 صیغے ہیں انصرو اور ننصرو، یہاں پر یہ 2 کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جو پہلے الف ہے انصرو اور اضربو میں، یہ متکلم واحد کی علامت ہے، اور اس میں ہمیشہ انا ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے کہ وہ فاعل ہوتی ہے، اور نون در ننصرو نضربو میں علامت متکلم مع الغیر، والنحن در وے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مستتر ہوتا ہے۔ نضربو میں نحن ضمیر موجود ہوتی ہے، اور یہ نون کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ متکلم کی۔ متکلم کا مع الغیر کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی شامل تھا اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، مطلب ننصرو یعنی ہم سب نے مدد کی، ہم نے مدد کی، یا ہم نے نضربو ہم نے مارا۔ ونون در ننصرو نضربو المتکلم غیر کے ہمیشہ اس میں نانو کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور فعل کا فاعل ہے۔ وفاعل ینصرو و تنصرو شاید کے ظاہر باشد، چون ینصرو زیدن و تنصرو ہندن، فاعل جو ہوتا ہے ینصرو اور تنصرو میں، جو پہلے صیغے ہیں واحد مذکر کا اور تنصرو واحد مؤنث غائبہ کا، یہ جو ینصرو اور تنصرو کا صیغہ ہے اس میں کہتے ہیں فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور مستتر یعنی غائب بھی ہو سکتا ہے۔ ینصرو زیدن یعنی زید مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصرو ہندن یعنی ہند مدد کرتی ہے یا کرے گی، و شاید کے ضمیر مستتر باشد، ممکن ہے ان دونوں میں ضمیر مستتر بھی قرار دی جا سکے، جیسے زید ینصرو، زید وہ مدد کرتا ہے، ینصرو میں ہوا کی ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، یا ہند تنصرو ہند مدد کرتی ہے وہ، یعنی یہاں پر بھی ہوا ہے یا کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ یہاں تک ہم نے بتایا کہ فعل مضارع ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ فعل مضارع اور فعل مستقبل ایک ہی چیز ہے، 2 صورتوں میں منصوب یا مجزوم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم نحو میں پڑھتے ہیں کہ ایک لفظ دوسرے لفظ پر کیا اثر انداز ہوتا ہے اور اس کا کیا اثر قبول کرتا ہے، یہ میت و عامل کے دروس میں ہم نے پڑھا تھا۔ فعل مضارع پر اگر ناصب کوئی عمل کرنے والا نصب دینے والا موجود نہ ہو تو یہ مرفوع ہوتا ہے، یا اگر کوئی جازم اس پر جزم دینے والا اس پر کوئی کلمہ نہ داخل ہوا ہو تو تب بھی یہ مرفوع ہوتا ہے۔ جب فعل مضارع پر عامل ناصب کوئی نصب دینے والا عامل داخل ہو جائے تو یہ منصوب ہو جاتا ہے، جیسے لن ینصرا، یا مثلا لن یضرب۔ حروف کیا ہے؟ یہ ان لن کئی اذن حروف ناصبہ میں سے ہیں۔
یا آپ آ جائیں لم لما لام امر، یہ حروف جازمہ ہیں، یہ عوامل میں ہم نے پڑھا، مثلا لم یز رب یا لم ین سر، یہ کیا ہے؟ لم جزم دیتا ہے، جازمہ ہے، تو ہم یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ اس کو لم یز رب پڑھیں گے۔ اس کو ہم اگر اس فونٹ میں لکھیں تو آپ کو جزم بھی نظر آئے گی کہ لم یضرب، اصل میں تو تھا یضربو یا ینصرو تھا، تو جب لم اس پر داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ لم یضرب ہو جائے گا، یا لن یضربا، یہ کیا ہو جائے گا؟ منصوب، ناصب کی علامت فتح ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ آج جو نیچے والا درس ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے حروف ناصبہ کے بارے میں۔ حروف ناصبہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور اسی طرح سے فعل مضارع پر حروف جازمہ داخل ہوتے ہیں اور وہ حرف جازمہ فعل مضارع کو کیا کر دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں۔ حروف ناصبہ 4 ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ یہ حروف جب بھی فعل مضارع پر داخل ہوں گے کیا کریں گے؟ فعل مضارع کو مرفوع سے منصوب کر دیں گے۔ چون بر فعل مستقبل حروف ناصبہ در آیت، یعنی ان و لن و کئی و اذن منصوب گردد، فعل مضارع منصوب ہو جائے گا۔ چون ان اطلوبہ و لن نطلوبہ و کئی اطلوبہ و اذن اطلوبہ، پہلے تھا اطلبو نطلبو اور اس طرح سے تھا، لیکن ابھی ہم اس کو اطلبا پڑھ رہے ہیں۔ و نون ہائی کے آواز رفع بودن بے نسبی ساکت شوان، چون یطلبا لن یطلبو لن تطلبا لن تطلبو اتن تطلبو تطلبی۔ جو 5 صیغوں میں ہم نے نون لگائی تھی رفع کے آواز، مثلا ہم نے پڑھا تھا یزرے بانے، تزرے بانے، تزرے بینا، اور کون سا صیغہ تھا؟ یزرے بونا، اونا تزرے بونا۔ یہ ہم نے کیا لگائے تھے؟ نون رفع، آواز رفع لگائے تھے، کیونکہ فعل مضارع ہم نے کہا کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے جب ہم نے اس کو تیسرے سیغے دوسرے سیغے میں لے گئے تو یہاں پر ہم اس کی رفع کی حالت کو بچانے کے لیے نون لگائی تھی ہم نے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ رفع کی آواز ہے۔ اب جب کہ خود فعل مضارع مرفوع ہی نہیں رہا اب تو اب ہمیں نون کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے فعل مضارع کو مرفوعیت کی حالت سے منصوبیت میں لے گئے ہیں تو جو نون رفع کے عوض تھی وہ بھی گر جائے گی، تو یہاں پر ہم نون کو گرا دیں گے، ہم پڑھیں گے لن یضربا، نون گر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رفع کے آواز ہم نے لگائی تھی، ابھی یہ مرفوع ہی نہیں رہا، اب تو منصوب ہے۔ لن تضربانی، یہاں پر بھی گر جائے گا، اور لن تضریبی، یا یہ بھی ہو جائے گا لن یضربونا، لن یضربو ہو جائے گا اور لن تضربو ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم نے ان کی نونوں کو گرا دیا کیونکہ یہ رفع آواز رفع تھیں، اور اب جب کہ یہ مرفوع نہیں رہے منصوب ہیں تو اب ہم ان کی نونیں گرا دیں گے۔ اچھا فرماتے ہیں ونون آئی کے آواز رفع بودن بے نسبی ساکت شوان، چون لن یطلبا لن یطلبو لن تطلبا لن تطلبو لن تطلبی ونون یطلبنا و تطلبنا بے حالت خود باشن۔ ہم نے بتایا اصرار کے ساتھ تاکید کے ساتھ کہ جو 6واں اور 12واں صیغہ ہے اس میں نون رفع کے عوض ہے ہی نہیں تو وہ گرے گی بھی نہیں، کیونکہ وہ جمع مؤنث کی علامت ہے، اور چاہے فعل مضارع پر مرفوع ہو مجزوم ہو یا منصوب ہو بالآخر اس کو جمع مؤنث کا تو ہم نے اس سے صیغہ لینا ہے مانا، لہٰذا وہ نون ہمیں باقی رکھنا ہوگی 6 اور 12ویں صیغے میں۔ وچون در فعل مستقبل حروف جازمہ در آیات حرکت آخر در 5 لفظ کے آن یطلبو تطلبو اطلبو نطلبو بے جزمی بھی افتاد و حروف جازمہ 5 کہتے ہیں کہ فعل مضارع پر جب حروف جازمہ داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، اور 5 لفظوں کی حرکت آخر جو کہ یطلبو ہیں غائب مذکر کا، تطلبو غائب مؤنث کا،
وَأَطْلُبُ اور نطلبو کہ جو دو حکایت کے لیے ہیں نفس متکلم کے لیے، بے جزمی بے افتاد، ان کی جزم کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی. جیسا کہ لم مثلا یضرب، لم یضربا، لم یضربو. اچھا لم تضرب یہاں پر بھی گر گئی ہے. پھر لم ازرب اور لم نضرب، ان سب میں کیا ہو گیا ہے؟ رفع کی علامت جو تھی ضمہ وہ ہم نے گرا دی ہے. حروف جازمہ فرماتے ہیں 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ. جیسا کہ آپ اب آگے گردان خود کر رہے ہیں، لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصرو تا آخر. لما لگا کر، لما ینصر، لم ینصرا، لما ینصرو تا آخر. لا ینصر، لا ینصرا، لا ینصرو تا آخر. و ان ینصر، ان ینصرا، ان ینصرو تا آخر. و نون ہائی کے آواز رفع بودن معذرت کے ساتھ ساکت شمان، جو رفع کے آواز نونیں لگائی تھیں، چونکہ ابھی وہ مرفوع نہیں رہا، فعل مضارع اور مجزوم ہو گیا ہے ابھی، تو ہم کیا کر دیں گے؟ ان نونوں کو گرا دیں گے. بے جزمی ولام امر در شش غائب و غائبہ داخل شود. اچھا لام امر 6 سیغوں پر داخل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا. و ان را امر غائب خانند. جب لام داخل ہوتی ہے لام امر فعل مضارع پر، تو اس کا استقبال کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ امر میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ وہ مارے، کیونکہ غائب کا صیغہ ہے اور لام امر کے لیے ہے، تو ہم حکم دے رہے ہیں اس کو جو غائب ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لینصر یعنی وہ مدد کرے یا اسے مدد کرنی چاہیے. لینصرا وہ دو مدد کریں، لینصرو وہ سب مدد کریں، لتنصر، تنصرا، لینصرنا وہ سب عورتیں مدد کریں. و ان را امر غائب خانند اس کو امر غائب کہتے ہیں. و در دو متکلم سیغہ، در دو سیغہ متکلم نیز داخل شود. لا انصر، لا لے انصر، لے ننصر. یہ لا انصر لا ناصر نہیں ہے، الف اس کو ساتھ ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے فرق کے ساتھ لکھی ہے. لے انصر، لے ننصر، میں مدد کروں اور ہم سب مدد کریں. تو یہ ہمارا آج فعل مضارع کی بحث ہماری ختم ہوئی. آخر میں انہوں نے امر غائب کے صیغے بتائے ہیں. کل ہم انشاءاللہ امر مخاطب پڑھیں گے، اس کو امر حاضر بھی کہتے ہیں، اور اگلی ابحاث دیکھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.